کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کار اربعین صرف ایک زیارت نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع کیوں ہے؟ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کی ریت خون سے تر ہو چکی تھی۔ رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب علی اصغر علیہ السلام، ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خیمے جلا دیے گئے، بیویوں کی چادریں چھینی گئیں، بچوں کو ڈرا دیا گیا اور اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام بیماری کی حالت میں زنجیروں سے جکڑے گئے اور پھر شروع ہوا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا دردناک سفر۔ جب قیدیوں کو کوفہ لے جایا گیا، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تاریخی خطبہ دیا جس میں کوفے والوں کو ان کے اپنے جرم کا آئینہ دکھا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم رو رہے ہو، رو کیونکہ تم نے نبوت کے گھرانے کو قتل کیا ہے۔ اور پھر قافلہ دربار یزید شام پہنچا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا، سامنے رسول اللہ کے اہل بیت قیدی بن کر کھڑے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے سامنے گستاخانہ رویہ اپنایا۔ تب امام سجاد اٹھے اور انہوں نے وہ خطبہ دیا جس نے پورے دربار کی فضا بدل دی۔ انہوں نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں اور میں حسین کا بیٹا ہوں۔ لوگ رونے لگے، یزید گھبرا گیا اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے یزید سے فرمایا کہ تو آج خود کو کامیاب سمجھ رہا ہے لیکن اللہ کی عدالت میں تیری اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ ان کا خطبہ یزید کی پوری سیاست پر بھاری پڑ گیا۔ جب شام کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ کوئی باغی نہیں ہیں بلکہ رسول کے گھرانے ہیں تو یزید پر دباؤ بڑھنے لگا اور اس نے ظاہری طور پر اپنے رویے میں تبدیلی دکھائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کو کچھ دن ٹھہرنے دیا، ان کے لیے عزاداری کی اجازت بھی دی گئی اور پھر انہیں مدینہ لوٹنے کی اجازت دے دی۔ جناب زینب نے یزید سے درخواست کی کہ انہیں واپس جاتے ہوئے کربلا لے جایا جائے۔ 20 صفر 61 ہجری قافلہ کربلا پہنچا اور اس دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بھی زیارت کے لیے وہاں موجود تھے۔ اہل بیت علیہ السلام نے امام علیہ السلام کا چہلم بنایا۔ جناب زینب اپنے بھائی کی خبر سے لپٹ کر روئیں، جناب سکینہ اپنے بابا سے درد بیان کیا اور پورا میدان کربلا پھر سے ماتم میں ڈوب گیا۔ اربعین صرف ایک تاریخ نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا اعلان ہے۔ یہی اربعین کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ تلواریں جسم تو ختم کر سکتی ہیں لیکن حق کی یاد کو کبھی نہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ لبیک یا حسین۔